بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فرائض ان کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی۔ کیا دوستو آپ کو معلوم ہے نماز میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو نہیں کرنے پر نماز نہیں ہوتی ہے، اس کو نماز کے فرائض کہتے ہیں۔ سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز مکمل نہیں ہوگی بلکہ دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اسلام میں کچھ کام ایسے ہیں جن کو پورا کرنا سخت ضروری ہوتا ہے، وہی کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن کو نہیں کرنے پر سختی نہیں کی گئی ہے۔ مثلاً فرض، واجب، سنت اور نفل، جس میں آج فرض کے مسائل پر بات کرنے والے ہیں۔ نماز میں کتنے فرض ہیں؟ نماز کے اندر 7 چیزیں فرض ہیں، جن میں سے اگر کسی نے ایک بھی پورا نہیں کیا تو اسے پھر سے دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اس میں سجدہ سہو سے پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح نماز میں واجب، سنت اور نفل ہے، جس کو چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کرنے پر نماز درست ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کا ٹاپک فرض کے حوالے سے ہے، اسی لیے صرف فرض کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسلام میں بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ نماز میں 13 فرائض ہوتے ہیں، جن میں ہمارے مسلم بھائی کو کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ نماز 13 فرائض ہوتے ہیں یا 7 فرائض ہوتے ہیں۔ دوستو، نماز میں 7 فرض ہوتے ہیں، لیکن باقی 6 چیزیں شرط ہوتی ہے، جن کو بہت سے لوگ ایک ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ویسے اسی ویڈیو پر نماز کے شرطیں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 1، جیسے تکبیر تحریمہ کرنا، نیت باندھنا۔ نمبر 2، قیام کرنا، کھڑا ہونا۔ نمبر 3، قرأت کرنا، قرآن شریف کی آیت پڑھنا۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ نمبر 5، ہر رکعت میں 2 سجدہ کرنا۔ نمبر 6، قاعدہ اخیرہ کرنا۔ نمبر 7، نماز مکمل کرنا۔ ان 7 چیزوں میں سے کوئی شخص بھول کر یا جان بوجھ کر نہیں کیا تو سجدے سہو سے نماز نہیں ہوگی بلکہ دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کرنا۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور نیچے باندھ لیتے ہیں، اس میں اللہ اکبر کہنا ہی تکبیر تحریمہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بنا اللہ اکبر کہے صرف نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور باندھ لے تو اس کا نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ اکبر بولنا فرض ہے۔ لیکن یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص گنگا ہے تو وہ زبان سے کیسے بول سکتا ہے؟ تو اس کو چاہیے کہ صرف دل میں بولے اور زبان ہلا دے اور من میں اللہ اکبر بول دے۔ نمبر 2، قیام کرنا۔ مصلی پر کھڑے ہو کر نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھائے اور باندھ کر کھڑے ہونے کو ہی قیام کہتے ہیں۔ اس میں دھیان دینا چاہیے کہ پیر ترچھے کھڑے نہ ہو یا بدن کو ہل ڈول نہ کرے۔ قیام میں آپ کی نگاہ سجدے کرنے کی جگہ پر ہو اور دل اور دماغ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور دھیان بائیں اور دائیں نہ کرے۔ نمبر 3، قرأت کرنا۔ قیام کے حالات میں سورہ فاتحہ اور قرآن کی سورہ ملانا، اسی کو قرأت کرنا کہتے ہیں، اور اس میں قرآن کی کم سے کم 3 آیت یا 1 سورہ پڑھنا ہوتی ہے۔ قرأت کرتے وقت یہ دھیان رہے کہ کم سے کم اتنا آواز ہو کہ آپ خود سمجھ جائے کہ کیا آیت پڑھ رہے ہیں، لیکن آواز اتنی بھی نہیں رہی کہ خود نہیں سن پائے تو قرأت صحیح نہیں مانی جاتی ہے۔ اسی طرح قرأت میں قرآن شریف کی آیت کو اتنا زور سے نہیں پڑھنا ہے کہ آپ کے بغل میں کھڑا شخص کو سنائی دے، بلکہ آرام سے اور آہستہ سے پڑھے۔ فرض نماز میں مقتدی کو کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ مقتدی اسے کہتے ہیں جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ آپ کو نہیں سورہ فاتحہ اور نہیں سورہ پڑھنا ہے، کیونکہ امام کی قرأت ہی مقتدی کے لیے کافی ہے۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ نماز کے فرائض میں چوتھا رکوع کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو جانکاری ہوگی کہ کیونکہ رکوع اور سجدہ رکعت میں کیا کرتے ہیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ فرض ہے۔ رکوع کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا بدن اتنا نیچے جھکے کہ کمر اور پیٹھ ایک سیدھی ریکھا میں آ جائے۔ جس پر کوئی گول چیز رکھے تو نیچے گرے نہیں۔ یہاں پر بہت سارے یہ غلطی کرتے ہیں کہ جلدی بازی کی وجہ سے رکوع میں اتنا بھی سمے نہیں دیتے کہ پیٹھ اور کمر سیدھا ہو جائے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، جو کہ یہ بہت غلط ہے۔ نمبر 5، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا۔ نماز کے فرائض یہ 5 عمل ہے
जिसे हर रकात में 2 बार इत्मीनान के साथ पूरा करना होता है, जिसको अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब सजदे में होता है। सजदे में जाने के बाद अपने दोनों हाथ को कानों के बराबर में रखे। सजदे में जाने के बाद अपने दोनों हाथ को कानों के बराबर में रखे और कोहनियाँ खुली रहे और पूरे सुकून से सजदे की तस्बीह पढ़े। इसके साथ दोनों पाँव की उंगलियां ज़मीन पर लगा होनी चाहिए। नंबर 6, कादाए आखिरा करना। कादाए आखिरा का मतलब होता है कि किसी भी नमाज के आखिर रकात में बैठना, यानी फ़र्ज़ नमाज हो, सुन्नत या वाजिब नमाज हो, या नफिल या 2 रकात वाली नमाज हो, या 3 या 4 रकात वाली, इसके आखिर में जब हम बैठते हैं उसी को कदाए आखिर कहते हैं। कदाए आखिरा करने का तरीका ये है कि दाहिना पाँव की उंगलियां खड़ी रखे और बाएं पाँव पर बैठे और अत्तहियात पूरी सुकून के साथ पढ़े। इसके बाद दुरूद इब्राहिम और दुआए माशूरा पढ़े। नंबर 7, नमाज मुकम्मल करना। नमाज के फ़र्ज़ में सबसे आखिर में खुरूज बेसुन्नह को पूरा करना फ़र्ज़ है, यानी अच्छी नीयत के साथ सलाम फेर कर नमाज को मुकम्मल करना। नमाज के फ़राइज़ जैसे क़ियाम, रुकू, सजदा और कायदा एक आखिरा में तरतीब फ़र्ज है। अगर क़ियाम से पहले रुकू कर लिया फिर क़ियाम किया तो वह रुकू नहीं होगा। इसी तरह अगर क़ियाम के बाद फिर रुकू करेगा नमाज हो जाएगी वरना नहीं होगी। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।